سلام۔ گزشتہ ویڈیو میں ہمارے ایک دوست نے ہمارے سامنے خدا کا ایک تصور پیش کیا کہ خدا وہ ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے یا جو سب کچھ جانتا ہے، وہ خدا ہے۔ میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بائبل میں خدا کے تصور پر گفتگو کروں گا، یعنی دا کانسیپٹ آف گاڈ ان دا بائبل۔ لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دلوں میں اس بات کو سوچیں کہ خدا آپ کے لیے کون ہے یا خدا آپ کے لیے کیا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ وہی خدا کا تصور رکھتے ہیں جو ہمارے خاندان نے، ہمارے والدین نے، چرچ نے یا کسی مذہبی ادارے نے یا ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے خدا وہی ہے جو ہم نے سیکھا ہے، اور یہ بالکل ایک صحیح طریقہ ہے خدا کو جاننے کا، بلکہ یہ زیادہ سیف ہے بجائے اس کے کہ ہم فلسفے کے ذریعے یا منطق کے ذریعے پروف کرنا چاہیں کہ خدا ہے یا نہیں یا خدا کون ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم خدا کے تجربے کی بات کریں، اور آج میں بھی زیادہ زور خدا کے تجربے پہ دوں گا، یعنی دی ایکسپیرینس آف گاڈ۔ بائبل مقدس خدا کا تجربہ بیان کرتی ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر خدا کے لوگوں نے کیا، خصوصی طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے بائبل کی کتابیں لکھی ہیں، جو بائبل کے مصنفین ہیں۔ شروعات خدا سے ہوتی ہے۔ خدا انسانوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یا انسانوں کو خدا کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر خدا کا تجربہ یا خدا کا مکاشفہ انبیاء کرام پر ہوا، اور اس تجربے کو انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اس کی منادی کی، اس کا پرچار کیا، اور انہی باتوں کو آگے جا کر ان کے حواریوں نے، ان کے شاگردوں نے اور مقدس لوگوں نے کلام مقدس کی صورت میں اس کو لکھ دیا۔ اور وہ کلام مقدس جب علماء کے پاس، جب پادریوں اور تھیولوجنز کے پاس آیا، تو اس کے اوپر انہوں نے خدا کے بارے میں اپنے تصورات پیش کیے۔ یعنی خدا سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا تجربہ، پھر اس تجربے کی منادی، اور وہ منادی کلام مقدس کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، جس کے اوپر ہم اپنی تھیولوجی کو قائم کرتے ہیں۔ تو جس چیز پر میں زور دے رہا ہوں وہ اس تجربے پر ہے جو بائبل کے مصنفین نے کیا۔ جان ہک ایک تھیولوجن گزرے ہیں پچھلی صدی کے، اور انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس کے اندر خدا کی الہی مرضی انسانوں کی مرضی کے ساتھ متحرک تھی، اور خدا ان لوگوں کے لیے اتنا ہی اصلی اور اتنا ہی حقیقی تھا جیسے کہ ایک طوفان ہوتا ہے، یا دھوپ ہوتی ہے، یا فطری مناظر ہوتے ہیں، یا لوگوں کے احساس اور جذبات ہوتے ہیں۔ خدا وہ نہیں جس کو انہوں نے گیان دھیان یا فلسفے کے ذریعے جانا، بلکہ اپنے تجربے کے ذریعے اسے انہوں نے اپنے ساتھ ایک حقیقت کے طور پر محسوس کیا۔ آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا یا کارٹون کے اندر کہ جب ایک بہت بڑا کوئی دیو، کوئی بندر، بہت بڑا گوریلا یا کوئی ڈائناسور جب وہ سین میں داخل ہوتا ہے یا کسی بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو اس کے آنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں کی آواز سے یا اسکرین کے ہلنے سے آپ کو ایسا پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز اب آنے والی ہے۔ اور اسی طرح جان ہک کہتے ہیں کہ بائبل کے صفحات خدا کی آواز سے گونجتے ہیں، اور اسی لیے بائبل مقدس اس بحث میں نہیں پڑتی کہ خدا ہے یا نہیں۔ بائبل کو کھولتے ہی ہمیں خدا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگلی بات جو میں کروں گا خدا کے تصور کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ہمارا کوئی بھی خیال ہو، چاہے وہ بائبل مقدس میں سے ہو یا کہیں اور سے، یہ تمام انسانی تجربات ہیں، اور ان کا تعلق ہمیشہ خدا کی نسبت سے ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس کا تعلق ہمیشہ انسانوں سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم محدود ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں خدا لامحدود ہے۔ ہمارے علم کو حد ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا علیم کل ہے۔
وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم فانی ہیں، خدا لا فانی اور امر ہے، اور اسی طرح اپنی نسبت کے ساتھ ہم خدا کو جوڑتے ہیں۔ ہم زمان و مکان میں قید ہیں، لیکن خدا زمان و مکان سے بالاتر ہے، جسے ہم انگریزی میں ٹرانسینڈنس کہتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خدا ہمارے نزدیک بھی ہے۔ پولس رسول اعمال کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 28ویں آیت میں کہتا ہے، خدا کی بات کرتے ہوئے، کہ ہم اسی میں جیتے، چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ خدا کے اندر کائنات موجود ہے۔ اور جب ہم خدا کی صفتوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی انسانی نسبت سے ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، لیکن خدا کے رحم کا تصور بھی تبھی آتا ہے جب اس رحیم خدا کا گنہگار انسانیت کے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ تو اس سچویشن میں، اس انکاؤنٹر میں اور اس تجربے میں ایک رحیم خدا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس بات کو سمیٹتے ہوئے ہم ہمیشہ خدا کو انسان کی نسبت سے سمجھتے ہیں۔ زبور 94 کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے کان بنائے کیا وہ سنتا نہیں؟ جس نے آنکھیں بنائی کیا وہ دیکھتا نہیں؟ تو زبور لکھنے والا اپنی مناسبت سے خدا کو امیجن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح پیدائش کی کتاب میں 18ویں باب کی 25ویں آیت میں ابراہیم خدا سے خود کہتا ہے کہ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، خدا کا تجربہ یا خدا کا کانسیپٹ اور خدا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ہم جو خدا کے بارے میں سوچتے ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول کہتے ہیں، ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ اسی لیے کسی بھی خدا کے تصور کو، چاہے وہ بائبل کا ہو، مسیحیت کا ہو، یا کسی اور مذہب یا کسی اور کتاب کا ہو، یہ کہنا کہ وہ کانسیپٹ ہی خدا ہے، میرے نزدیک بت پرستی ہے۔ اور میرا ایک اور سوال پھر سے آپ سب سے یہی ہے کہ کیا آپ خدا کی پرستش، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یا اس کے کسی کانسیپٹ کی پرستش، عبادت اور ایمان رکھتے ہیں؟ بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس سے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، خاص طور پر بائبل میں خدا کا کانسیپٹ، اس کو اخذ کرنا، اس کے ہمارے سامنے دو طریقے ہیں، اور وہ دونوں طریقے اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو مکمل طور پر پڑھیں اور اس میں سے ایک وسیع تر، ایک براڈ کانسیپٹ آف گاڈ اس میں سے اخذ کریں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بائبل کی ہر ایک کتاب کو انفرادی طور پر دیکھیں اور پھر اس میں سے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کتاب میں خدا کا کیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر یہ دوسری والی جو اپروچ ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کو اپناؤں گا۔ تو یعنی میرے نزدیک بائبل میں خدا کا ایک کانسیپٹ نہیں بلکہ کانسیپٹس آف گاڈ ہیں۔ سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دا ببلیکل کانسیپٹس آف گاڈ۔ ڈفرینٹ بکس آف دا بائبل ہیو ڈفرینٹ کانسیپٹس آف گاڈ۔ اس کی دو سادہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں، خصوصاً شریعت میں، پیدائش اور خروج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ لیکن انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرا باپ تب سے لے کر آج تک کام کرتا ہے اور وہ سبت کے دن بھی کام کرتا ہے۔ دوسری مثال ایوب کی کتاب میں سے۔ ایوب کی کتاب میں خدا خود اپنے بندے کو شیطان کے حوالے کرتا ہے، لیکن انجیل مقدس میں یسوع مسیح اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں کہ شیطان نے تجھے مانگا ہے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ تو کیا خدا خود ہمیں شیطان کے حوالے کرتا ہے یا شیطان سے ہمیں بچاتا ہے؟ یہ دو الگ الگ کانسیپٹس آف گاڈ، دو الگ الگ کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں، اور اس طرح کی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں جاننے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح سے شروعات کریں۔ جس طرح ہمارے برکات کے کلمات کے اندر ہم کہتے ہیں
خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم یسوع مسیح سے شروع کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح سے شروع کر کے اس کی پیدائش، اس کی زندگی اور اس کی موت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا ایک کانسیپٹ آف گاڈ بنائیں، کیونکہ یہاں پر جب یسوع مسیح منظر عام پہ آتا ہے تو ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق خدا خود انسانی تجربے سے گزرتا ہے۔ اسے الہیات کی زبان میں تجسم یا تجسد کہتے ہیں، انکارنیشن انگریزی میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ایگزسٹنس کی تو فلسفے میں ایگزسٹنس از آلویز اے ہیومن کیٹیگری۔ ایگزسٹنس کا تعلق انسانوں سے ہے، خدا سے نہیں۔ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا خود ایگزسٹنس ہے، وہ ہستی جو تمام کائنات کو ایگزسٹنس دیتی ہے۔ یا پھر ہم یہ بولیں خدا گاڈ از ناٹ اے بینگ، ہی از بینگ ان ہمسیلف۔ اور جو خروج کی کتاب میں لکھا ہے 3 باب کی 14ویں آیت، خدا کا نام میں ہوں جو میں ہوں، خدا ہے۔ ایگزسٹنس کا تعلق ہمیشہ انسانوں سے ہوتا ہے، اور جب انسانی ایگزسٹنس کی بات آتی ہے اس کی نسبت سے پھر ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، اور یسوع مسیح کی ذات کے اندر خدا خود انسانی ایگزسٹنس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح سے اپنی بات کا آغاز کریں، تو یہاں بھی ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم پوری بائبل کو دیکھیں کہ وہ خدا کے بارے ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور پھر یسوع مسیح کی زندگی، اس کی باتیں، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کو اس طریقے سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہمارے دوست نے کہا، خدا وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، لیکن بہت ساری جگہ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ مسیح بہت ساری چیزیں نہیں جانتا۔ تو کیا اب ہم یہ بولیں کہ مسیح خدا نہیں؟ یا پھر ہم اپنی تھیولوجی کی زبان میں کہیں کہ وہ خدا بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے، اور انسان ہوتے ہوئے وہ جانتا نہیں، لیکن خدا ہوتے ہوئے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر جب وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، کیا اس میں ایک مائنڈ ہے یا اس میں 2 مائنڈ ہیں؟ کیا اس میں ایک روح ہے یا اس میں 2 روحیں ہیں؟ اس طرح کی پیچیدگیاں ہمارے سامنے تب آتی ہیں جب ہم اپنے کانسیپٹ آف گاڈ کو یسوع مسیح پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، اور خصوصی طور پہ اس کی موت کو دیکھیں، اور پھر اپنا کانسیپٹ آف گاڈ بنائیں۔ چرچ کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ اگر ہم فادرز کی بات کریں تو اس میں سینٹ سرل ہیں، تھیولوجنز کی بات کریں تو مارٹن لوتھر ہیں، اور ان کے بعد لودرن تھیولوجی کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انسانی ایگزسٹنس سے اور پھر یسوع مسیح کو لے کر ہم اپنا کانسیپٹ آف گاڈ بنائیں۔ یہاں پر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، فلپیوں کا خط، پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں سے 11ویں آیت تک۔ اور یہاں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ یسوع مسیح اس لیے خداوند ہے، ہر گھٹنا اس کے آگے اس لیے جھکتا ہے کیونکہ وہ صلیب پر مرا، یعنی جو صلیب پر مرتا ہے وہ خدا ہے۔ اور صلیب پر مرتے ہوئے مسیح نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو گویا مسیح کے ساتھ ہمارے تمام کانسیپٹس آف گاڈ یعنی خدا کے تصورات بھی صلیب پر اس کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ جی اٹھتا ہے
وہ خدا کا ایک نیا تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جب ہم بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، جب ہم قیدیوں کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور جب مسیحی لوگ آپس میں محبت رکھتے ہیں تو خدا وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ نیا کانسیپٹ آف گاڈ ہے جو مسیح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مسیح کی مصلوبیت سے ہمارے سامنے ایک اور بات آتی ہے، اور وہ ہے خدا کی موجودگی اور اس کی غیر موجودگی کا تجربہ، دی پریزنس آف گاڈ اینڈ دی ایکسپیرئنس آف گاڈ۔ خدا ادھر ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہم سب کو، لیکن کچھ لوگ ایبسنس آف گاڈ یعنی خدا کے احساس کے بغیر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر میں ملحدوں کی بات نہیں کر رہا، ایتھیسٹ جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا میں شیطان پرستوں یا سیٹنسٹ کا بھی ذکر نہیں کر رہا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ میں ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اس دنیا میں ایک نیک زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا ریفرنس پوائنٹ خدا نہیں ہوتا، گویا ہماری نظر میں وہ خدا کی ایبسنس میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے مذاہب بھی ایسے ہیں جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ مثال کے طور پر بدھ مذہب جو ہے، بدھزم، اس کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں، گرچہ ان کے کچھ فرقے گوتم بدھ کو ہی خدا مانتے ہیں، لیکن ایسا ایک مذہب، ایسا ایک روحانی سلسلہ جو خدا کے موجودگی کے بغیر ہی چل رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور بائبل کے اندر بھی اس طرح کے حوالے موجود ہیں۔ آستر کی پوری کتاب میں خدا کا ذکر نہیں، اور اسی طرح جیسا میں نے آپ کو بتایا، یسوع مسیح صلیب پر مرا یہ کہہ کر اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی روح جو ہے وہ اس الہی ذات کے حوالے کرتا ہے۔ تو لیونگ ان دی ایبسنس آف گاڈ اینڈ پریزنس آف گاڈ، یہ دونوں باتیں فلسفے میں بھی جائز ہیں، انسانی تجربے میں ہوتی ہیں، اور بائبل میں یہ دونوں کانسیپٹس ہمارے سامنے ہیں۔ بے شک یہ ہے کہ پریزنس آف گاڈ جو ہے وہ مین کانسیپٹ ہے بائبل کا، یہ ایبسنس آف گاڈ بیچ میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ اختتام میں جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ ایز سمبلزم، خدا کو ایک علامت کے طور پر سمجھنا۔ بائبل مقدس کے اندر بہت ساری چیزوں کو علامت کے طور پر پیش کیا ہے خدا کے لیے، یعنی ان چیزوں کا نام لے کر خدا کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل ہمیں سکھاتی ہے خدا چٹان ہے، خدا ہوا ہے، یا پھر خدا بھیڑوں کا چرواہا ہے، اور خدا ہمارا باپ ہے۔ یہ سارے سمبلز ہیں دنیا کی چیزوں کے، تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں۔ سوال یہ ہے، لفظ خدا خود کیا یہ کسی چیز کی علامت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں۔ Is God itself a symbol of an ideal؟ آئیڈیل کا مطلب وہ ہے جس کی ہم بطور انسان، ہمیں جس چیز کی خواہش ہو۔ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے؟ دکھی انسانیت کو۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے۔ تو خدا ہمارے لیے انصاف، امن، محبت اور سکون کی علامت ہے۔ فلسفے کی زبان میں اس کو نان ریئلزم کہتے ہیں، یعنی علامت کا استعمال۔ تو یعنی جب ہم خدا کی بات کریں، ہم کسی آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں، اور بائبل میں یہ خدا کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے، خصوصی طور پہ نئے عہد نامے میں، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، یا خدا زندگی ہے، یا خدا نور ہے۔ تو محبت اور زندگی، خدا پھر ان کی علامت ہمارے لیے بن جاتا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ نمبر 1 کہ بائبل میں ایک نہیں بلکہ کئی خدا کے تصورات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خدا کا تصور ہمیشہ انسانی تجربے پہ بیس کرتا ہے، خصوصی طور پر وہ انسانی تجربہ جو یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نمبر 3 خدا کا تصور یا کانسیپٹ آف گاڈ خدا نہیں ہوتا۔ نمبر 4 لوگ جو ہیں، خدا کے لوگ اور بنی نوع انسان اجتماعی طور پر
کچھ لوگ خدا کی پریزنس میں جیتے ہیں، خدا کی موجودگی کے احساس کے ساتھ، اور کچھ لوگ ایبسنس آف گاڈ میں جیتے ہیں، خدا کی غیر موجودگی میں۔ اور آخر میں خدا خود ایک سمبل ہے، خدا خود ایک علامت ہے ان چیزوں کے لیے جن کی ہم امید کرتے ہیں، جیسے کہ انصاف، راست بازی اور محبت۔ یہ تھا کلام مقدس میں خدا کا تصور فرام اے کرسچن پوائنٹ آف ویو، یا مسیحی انڈرسٹینڈنگ میں جو بائبل کا خدا کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی یا بری لگی تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جہاں جہاں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پر، تنقید کریں، اصلاح کریں، لیکن بات کو ضرور آگے بڑھائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔